الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الحمد للہ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ الحمدللہ اس وقت ہم آدھے گھنٹے سے یہاں پر جمع ہیں۔ ہماری زندگی کے اگر آدھے گھنٹے نکالے جائے تو بہت بڑی تعداد ہو جائے گی۔ پوری زندگی کے آدھے گھنٹے کے حساب سے تو بہت سارے آدھے گھنٹے نکلیں گے۔ اس میں بہت سارے آدھے گھنٹے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزرے ہوں گے، بہت سارے آدھے گھنٹے نفسانی تابعداریوں میں گزرے ہوں گے، اور بہت سارے آدھے گھنٹے ہمارے بیکار گزرے ہوں گے، نہ دین کا نہ دنیا کا کوئی کام نہیں کیا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس کی ذات پاک کے نام کے لیے، ذکر کے لیے یہاں پر جمع کیا ہے۔ تو آدھا ہی گھنٹہ، لیکن اس آدھے گھنٹے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوئی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، وہ زندگی میں تو یاد رہے گا، لیکن انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جائیں گے تو وہاں پر بھی یہ آدھا حصہ ہمیں کام آئے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں چلا جائے گا، وہاں اس کو کسی چیز کی ملامت، رنج، افسوس، غم کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا میں جو وقت بغیر ذکر کے گزرا تھا، ذکر کے انوارات، برکات اور ذکر کے درجات وغیرہ جب وہاں دیکھے گا تو دنیا میں جو وقت بغیر ذکر کے گزرا تھا اس کے اوپر اس کو افسوس ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ نہیں کہ یہاں کوئی خاص ہے کہ جس کی وجہ سے ہو، بلکہ یہاں ایک دوسرے کی نصرت ہے۔ جماعت کے نماز میں نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پوری جماعت میں، پوری مسجد میں کسی نہ کسی کی نماز تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے یہاں ایک کا قبول کیا اور دوسرے کا رد کیا یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ ہم رجال لا یشقا جلیسہم، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا، بلکہ صحیح ذکر کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں، صحیح ذکر والے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے لیے بھی کہ جنہوں نے غفلت سے ذکر کیا، جن کو ذکر میں دل نہیں لگا، جن کو ذکر میں دھیان نہیں لگا، جن کو ذکر میں مزہ نہیں آیا، اب افسوس تو ہے کہ واقعی میں ہمیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے تھا ہم سے نہیں ہوا، لیکن چونکہ ہم لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے، مشغول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم رجال لا یشقا جلیسہم، وہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والے محروم نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو نوازتا ہی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی نوازتا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت دنیا کے جو حالات ہمارے سامنے ہیں، مسلمانوں کے حالات ہمارے سامنے ہیں، یا تیسرے درجوں میں ہماری اپنی حالت جو ہمارے سامنے ہے، ناگفتہ بے ہے۔ حالات بہت ہی زیادہ فساد کی طرف جا رہے ہیں، عصیان اور شرکسی کی طرف جا رہے ہیں، خدا کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں۔
جیسے جیسے دجال کے خروج کا زمانہ قریب آ جائے گا دنیا میں دجل و فریب اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ آج سب سے زیادہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسرے سالوں کے مقابلے میں اس وقت دجل و فریب بہت زیادہ ہے۔ نیچے سے لے کر اوپر تک، ادن آدمی سے لے کر ہائی لیول تک سب دجل و فساد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایسے وقت میں حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلا زمانہ ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں تو دجال آنے والا نہیں تھا، لیکن وہ فتنہ اتنا اہم ہے، فتنہ اتنا بڑا ہے، فتنہ اتنا خراب ہے کہ اس وقت سے ڈراتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس زمانے میں اب یہ فتنہ زیادہ قریب سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جتنا زیادہ یہ زمانہ قریب آئے گا اتنا ہی زیادہ دجل و فریب دنیا میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایسے وقت میں آدمی کو اپنا ایمان محفوظ رکھنا بھی بہت بھاری پڑے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے مانند ہوگا۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہماری حفاظت فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کچھ کمایا ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے، دجال کے دجل و فریب میں ہم سارا کا سارا اس کو چھوڑ کر چلا جائے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد اور اولاد کے اولاد کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارا یہ آدھا گھنٹے کا جمع ہونا ہے تو بہت ہی معمولی، لیکن اللہ جل جلالہ کے یہاں جب اس کا معاوضہ ہوگا، بدلہ ملے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم نے اس آدھے گھنٹے میں کتنا قرب، کتنی نزدیکی اور کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور پسند کو قبول کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کی ہر شرارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعین لا تدمع ونفس لا تشبع ومن هؤلاء الاربع۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔
اللهم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم. یا اللہ ہم بہت ہی گنہگار ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی خطا کار ہیں، یا اللہ ہم بہت ہی سیاہکار ہیں. ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، پکا حد کرتے ہیں. یا اللہ ہم خود ندامت کا اظہار کرتے ہیں. یا اللہ اب تک سے جو گناہ ہم سے ہو گئے ہیں، یا اللہ ان تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے عیال کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پوری امت کی خطاؤں کو معاف فرما دے، پوری امت کی غلطیوں کو معاف فرما دے، پوری امت کی تمام گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الیہود والنصارى والمشرکین. اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم انزل بہم باسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین. یا اللہ یہاں جو حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ سب نے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو نواز دے، تیری رضا عطا فرما دے، تیری محبت عطا فرما دے، تیری معرفت عطا فرما دے، تیرے احکامات پر عمل کرنا آسان فرما دے، ہمارے ساری خطاؤں کو درگزر فرما دے، ایمان کامل نصیب فرما دے، اور کامل ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب فرما دے. یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا ان کا ہم پر حق ہے، یا ان کا ہم پر احسان ہے، یا وہ ہم سے دعا کے متمنی ہے، یا اللہ تو علیم اور خبیر ہے، سب کی حالتوں سے تو واقف ہے. یا اللہ ہم تمام کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے درخواست پیش کرتے ہیں، ہر بیماروں کو شفاء کاملہ کے لیے تجھے درخواست کرتے ہیں، ہر محتاج کی حاجت کی پورا ہونے کے لیے تجھ سے درخواست کرتے ہیں، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تجھ سے سوال کرتے ہیں. یا اللہ پوری امت محمدیہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمارے اکابرین کو اور ہمارے رہبروں کو اور ہمارے حکمرانوں کو یا اللہ رشد و ہدایت عطا فرما، صلاح اور فلاح عطا فرما، تقوی اور طہارت عطا فرما. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.